الرحیم۔ آج انشاءاللہ موت اور اس سے متعلقہ کچھ مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ موت سے ہر ایک کو سابقہ پڑھنا ہے، عالم ہو، عامی ہو، صوفی ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ بافیض شخصیت اگر کسی کی ہو سکتی ہے وہ تو انبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی۔ انبیاء سے زیادہ بافیض شخصیت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر نبوت کی تکمیل کر دی گئی، تو آپ سے زیادہ بافیض شخصیت کون ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ بھی اس دنیا میں باحیات نہیں رہے، اللہ نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے۔ جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جانا ہے اس کو، کب جانا ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جس کا جب وقت آ جائے گا تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ اچانک موت ہو جاتی ہے، کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو ظہر کی نماز میں تھا، ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، ابھی تو ہم سے بات ہوئی تھی، ابھی دعا سلام ہوئی تھی، کیا ہوا ایسا؟ ارے بھائی وقت آ گیا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر لکھا تھا وہ آ گیا۔ کسی کا کھاتے ہوئے، کسی کا چلتے ہوئے، کسی کا سوتے ہوئے، کسی کا سفر کرتے ہوئے، جس طرح جس کا وقت لکھ دیا گیا ہے اس کو اسی وقت اور اسی حالت میں موت آنی۔ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو کسی کو موت سے بچا سکے، حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی نہیں بچ سکتا۔ بعض مرتبہ ہماری زبانوں پر یہ جملہ آ ہی جاتا ہے کہ دلی لے جاتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو کیسے لے جاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی موت سہارنپور میں لکھی تھی، دلی جاتا کیسے؟ سفر حج پہ گئے، معلوم ہوا کہ مزدلفہ میں پہنچے اور وہاں جا کے انتقال ہو گیا۔ تو وہاں جانا اس کا مقدر تھا اور وہیں اللہ نے اس کی موت لکھی تھی، تو دنیا کی کون سی طاقت تھی جو اس کو روک سکتی تھی؟ انسان اپنی خواہش کے مطابق یہ چاہے کہ میرا انتقال فلاں جگہ ہو جائے تو ناممکن ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خواہش کیا تھی کہ میں جہاد میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پر۔ حالانکہ کتنی جنگوں میں شریک رہے ہیں۔ اللہ نے وہ قوت، وہ حوصلہ اور وہ اللہ پر اعتماد ان کا وہ اعلیٰ درجے کا تھا۔ تو موت کا اللہ نے جو وقت جہاں لکھ دیا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں دور کر سکتی ہے۔ جو ان دوائیوں کو ایجاد کرنے والا، جس نے دوائیوں کو ایجاد کیا، بنایا، بڑی بڑی کمپنیاں قائم کی، وہ بھی نہ رہ سکے، وہ بھی نہیں رہ سکے۔ تو جو موجودین ہے وہ بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے، آپ کیسے رہ جائیں گے؟ پوری کائنات کو فنا ہونا ہے۔ تو اس لیے جب یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ایک کو دنیا سے جانا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہم اس کو حرز جاں بنا لیں،
اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں اور ہر عمل کرتے وقت یہ تصور ہو یہ میرا آخری عمل ہے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں، نہ جوان کا پتہ، نہ بوڑھے کا پتہ، نہ بچے کا پتہ۔ آدمی جوان ہے سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا تو دور ہے، نہیں معلوم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 16 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے، ارے صاحب بالکل نوجوان تھا، شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، انتقال ہو گیا اچانک۔ ایسے واقعات اس وقت کثرت سے سننے میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی اسی عمر میں اس کی موت لکھی تھی، وہ وقت آ گیا، اجل آ گئی، اس کی انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کب آ جائے یہ کسی کو پتہ نہیں۔ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، کب ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ، کسی کو پتہ نہیں، وہ تو اللہ کے علم ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو لہذا اپنے تمام کام ایسے کر کے چلو کہ بس یہ آج کا دن ہمارا آخری ہے، زندہ رہے نہ رہے، معاملات کی صفائی، معمولات کی پابندی، نمازوں کی پابندی۔ جیسے آدمی سفر کرتا ہے نا، دنیا میں سفر کرتا ہے کہ مجھے کل لکھنؤ جانا ہے، آج ہی سے تیاری شروع کر دے گا۔ وہاں کئی دن رہنا، 2 دن رہنا، 2 جوڑی کپڑے رکھ دینا، گھر والوں کو کہے گا کہ بھائی فلاں سامان بھی رکھ دینا، بھول مت جانا، تیاری شروع کر دی، فکر ہے۔ گاڑی کا جو وقت مقرر ہے کہ بھائی گاڑی کا اتنا وقت رہے گا، جلدی کرو، اس وقت مقرر سے پہلے پہنچتا ہے۔ یہاں تو چونکہ معلوم ہے اور موت کا تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، تو اس کی تیاری سے بے خبر ہم کیوں ہیں؟ ہمیں اس کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ کہ انسان جب اس کی تیاری میں لگے گا تو ظاہر بات ہے کہ جب آخرت کا استحضار ہوگا، قبر کا استحضار ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، میدان حشر میں جمع ہونا ہے، تو لہذا کچھ اعمال کر لو، کچھ ایسے کام کر لو کہ وہاں جانے کے بعد شرمشاری نہ ہو، شرمندہ نہ ہو۔ کچھ ایسے کام کر کے ہم چلے جائیں، کچھ ایسے کام کر لیں۔ ہر آدمی تیاری یہ تو کرتا ہے، بچے جوان ہوں گے، ان کے لیے مکان بنا دیا جائے، کوئی پلاٹ خرید کے ڈال دیا جائے، باغ ان کے لیے رکھ دیا جائے تاکہ میرے مرنے کے بعد ان کو دقت نہ ہو، کہیں سے ایسا 2 پیسے آمدنی کے بن جائیں کہ ان کو پریشانی نہ ہو۔ لیکن اس سے بڑی پریشانی اس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ فکر نہیں کہ میرے بچوں کے اعمال سدھر جائیں، یہ راہ راست پر آ جائیں، کل کو ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانا پڑے، کل کا ایسا نہ ہو کہ قبر میں ان کی کٹائی ہو، کل کو ایسا نہ ہو کہ پل صراط پر جائیں چلیں تو کہیں جہنم میں نہ دھکیل دیے جائے، وہیں سے ان کو وہیں سے آنکڑوں کے ذریعے نہ کھینچ لیے جائے، رب العالمین کے سامنے جب پہنچے تو شرمشاری کا سامنا نہ ہو۔ یہ بھی سوچا، یہ سوچا، یہ سوچ نہیں ہماری، یہ سوچو نہیں، ہم بھی سدھریں، بچوں کو بھی سدھاریں، آخرت کی فکر کریں۔ سب کچھ یہی دھرا رہ جائے گا، کچھ ساتھ جانے والا نہیں ہے، نہ لے کر آئے تھے نہ لے کر جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ جو عمل آپ نے کر لیا تھا بس وہ آپ کے ساتھ جائے گا، وہی آپ کے لیے ذخیرہ ہے۔ اسی ذخیرے کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے آپ کو، 20 سالہ، 30 سالہ، 40 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، یہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں آخرت کے ذخیرے کو جمع کر لو۔ ہم دنیا کے ذخائر کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کروڑ ہو گئے، 2 کروڑ ہو جائے، 10 کروڑ ہو جائے، 50 کروڑ ہو جائے، اسی تگودو میں پوری زندگی گزر جاتی ہے اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر پاتا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں موت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے
تو انتقال کے بعد اب دوسرے احوال شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک رسم و رواج ہے، وہ پڑھے لکھوں میں بھی ہے، اب وہ غیر پڑھو لکھوں میں تو ہے ہی، جو پڑھے لکھے ہیں ان میں بھی ہے. انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، اب فلانا صاحب آ رہے ہیں، اب بیٹے صاحب آ رہے ہیں، اب پوتے صاحب آ رہے ہیں، وہ کویت میں رہتے ہیں، وہ لندن میں رہتے ہیں، وہ آ جائیں، 3 دن بعد تدفین ہوگی. ارے بھائی آپ میت کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ کیا وہ آ کر اس کو زندہ کر دے گا؟ کیا اس کی وجہ سے اس کو زیادہ اجر ملے گا؟ پڑھو لکھوں میں بھی ہے، غیر پڑھو لکھوں میں تو ہے ہی. ایسے ہی وقت میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا متبع شریعت ہے، یہ کتنا متبع سنت ہے. اس ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے آدمی کے دینداری کا پتہ ایسے وقت میں چلتا کہ یہ کتنا بڑا دیندار ہے. سنت یہ ہے، کفن دفن میں جتنا وقت لگے، کفن دفن میں، قبر کھودنے میں، غسل کرانے میں، کفن دینے میں جتنا وقت لگتا ہو بس اتنا، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے آدمی. ایک رواج اور ایک رسم پڑ گئی ہے. رات کا انتقال ہوا ہے، عصر میں انتقال ہوا، صبح کو ظہر کے بعد یا عصر کے بعد تدفین ہو رہی ہے. اور پڑھے لکھوں میں کیوں آخر کار یہ سنتوں سے بے توجہی کیوں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بے توجہی کیوں ہے؟ کہ صحابہ کے جنازے 2-2 3-3 دن رکھے ہوئے دیکھیں، کہیں پڑھا آپ نے؟ واقعی کہ انتقال ہوا، قبر کھدی، یعنی اس کے جو انتظامات ہیں، اس کے انتظامات میں جو وقت لگ رہا ہے بس وہ، اس کے بعد تدفین. کسی کے آنے کا انتظار کیا؟ اور ماحول اب ایسا ہو گیا، رشتہ دار قریبی آپ نہ پہنچ پائے، بھئی آپ رہتے ہیں 400 کلومیٹر دور، اب وہاں سے آنے میں آپ کو دیر بھی لگ سکتی ہے، حالات ہیں، راستے میں جام مل گیا، کچھ اور چیزیں ہیں. اب وہ رشتہ دار منہ بنا کے بیٹھ گئے کہ ہمارے باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا. ارے شریک ہونا کوئی فرض ہے؟ اصل چیز ایصال ثواب ہے. دعائے مغفرت پڑھ کر بخشنا، پڑھ کر بخشا جائے. غربا کو اس نیت سے کہ ان کو ثواب پہنچ جائے، غربا کو کھلائے، کھانا کھلائے، کپڑوں بھوکوں کو کپڑے پہنا دے، ننگوں کو کپڑے پہنا دے، بھوکوں کو کھانا کھلا دے، تاکہ اس کا اجر جو ان کو مل جائے. تو یہ ناراضگی کا باعث بن جاتے ہیں کہ صاحب یہ تو جنازے میں شریک نہیں ہوئے، انہیں معلوم تھا. بھائی ٹھیک ہے، معلوم تھا، آدمی کی 1000 ضرورتیں ہیں، یہاں سے دعا کر دیں گے، یہاں سے ثواب، یہ کوئی ضروری تھوڑی کہ وہیں پہنچ کر ہی ثواب کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے ثواب نہیں ہو سکتا، ایصال ثواب کہیں اور سے نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. تو لہذا یہ ایک رواج جو ہے، ہمیں اس رواج کو ختم کرنا چاہیے. تدفین میں جلدی کرو، عجلوا موتاکم، حدیث میں آتا ہے عجلوا موتاکم، تم اپنے مردوں کے سلسلے میں جلدی کرو، یعنی ان کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہاں جلدی پہنچا دو. اب تاخیر کا سبب کیوں بننا ہے آپ؟ لیکن نہیں، ایسے موقع پر اگر آپ کہہ دیں گے نا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے، رکھو اپنی طرف اپنے پاس مسئلوں کو، اس وقت مسئلے دیکھے جاتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ اس موقع پر ہماری زبان سے نکلتے ہیں. صحابہ کے واقعات پڑھو، سفر میں ہے، اولاد کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، بعد میں پہنچ رہے، انہوں نے کہا کہ میرا انتظار کریو، اس پر کوئی ناراضگی بھی نہیں ہے، چونکہ وہ جانتے تھے، اس حقیقت سے واقف تھے، سب کو جانا ہے، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں چلا گیا، نمبر ہر ایک کا لگنا ہے.
تو اب تو یہ ہے کہ اعمال خیر ایسے کام کیے جائیں جس سے انہیں فائدہ پہنچے، انہیں نفع پہنچے، وہ کام کرو۔ لیکن آپ اگر ایسے موقع پر سمجھاؤ گے، منع کرو گے، سنت کی بات کرو گے، جھٹلا دے گا، انکار کر دے گا، زیادہ کہو گے جھنجھلا کر انکار کر بیٹھے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر زیادہ مت بتاؤ، ہلکے پھلکے انداز میں بتا کے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ آدمی ماننے والا نہیں، کتنے ہی کہتے رہو۔ اور اگر زیادہ کرو گے ایسے واقعات سامنے کہ شریعت میرے لیے ہے، اس طرح کے جملے، اس طرح کے کفریہ جملے اپنی زبان سے آدمی نکالنے لگتا۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس جلدی پہنچاؤ۔ تو ایک بات تو یہ کہ جلدی کرنا چاہیے، تاخیر مت کرو۔ حتیٰ کہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمعے کا انتظار بھی مت کرو۔ اگر انتقال صبح سویرا ہو گیا، آپ نے سوچا جمعہ کا وقت ہے اور جمعے کے بعد جو ہے سارے انتظامات پہلے ہو سکتے ہیں، پہلے پڑھ کے فارغ ہو جاؤ۔ یہ انتظار مت کرو کہ جمعے کا دن ہے تو لوگ جمعے کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ شریک ہو جائیں۔ نہیں، جو کام سنت کے مطابق انجام دیا جائے گا اس پر زیادہ اجر ملے گا، بمقابل اس کے کہ آپ نے بھیڑ کو جمع کرنے کے چکر میں اور تاخیر کر دی، اس پر گناہ ہوگا۔ سنت کی خلاف ورزی ہو گئی تو فقہاء نے تو یہاں تک لکھا کہ جمعے کا بھی انتظار مت کرو، جب سب کچھ تیار ہو گیا جلدی کرو۔ لیکن انسان اس وقت جذبات سے کھیلتا ہے کہ میرا بچہ آ رہا ہے، وہ بھی چہرہ دیکھ لے گا، آخری مرتبہ دیدار کر لے۔ اور اب یہ ایک بہت رواج ہو گیا، یعنی اللہ معاف فرمائے پھر سخت الفاظ نکلتے ہیں پڑھے لکھوں میں بھی، جو اپنے آپ کو علم والے کہلوانے والے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کر، مردے کی ویڈیوز بنا کر صاحب سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہیں، آن لائن چہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ کیوں تم گناہگار ہو رہے ہو؟ کیوں گناہگار ہو رہے ہو؟ یعنی ہر وقت کا غسل لیتے ہوئے، کفناتے ہوئے، جی کفن دے دیا گیا اس کے بعد اس کا فوٹو لیا جا رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا فوٹو لے رہے ہیں، جنازہ چل رہا ہے تو فوٹو لے رہے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ اس پر کوئی آپ کو اجر مل رہا یا آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں؟ غیر پڑھے لکھے ہو یا پڑھے لکھے ہو، سب اس بیماری میں مبتلا، بے گناہ، جسے کہتے ہیں نا گناہ بے لذت، کوئی لذت ہے اس میں؟ دھڑا دھڑ فوٹو کھینچے جا رہے ہیں بھیڑ دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، کیا تمہیں یہ جنت میں لے جائے گی؟ تو یہ ایک عام ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، عوام نہیں، صرف خواص بھی اس میں شامل ہو گئے۔ غسل دے دیا گیا، حضرت جی کا چہرہ ہٹا کے کفن کو اور اس کا فوٹو بنایا جا رہا اور سب کو بھیجا جا رہا ہے، فیس بک پہ بھی، انسٹاگرام پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ ایک بیماری چل پڑی ہے، یعنی تصویر کی جو حرمت ہے، اس کی قباحت ہمارے قلوب سے بالکل محو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ پھر عوام کہتی ہے، ہمیں درس دیا جاتا ہے اس کی حرمت کا، یہ مولوی اس میں مبتلا ہے، خود کر رہے ہیں اور دوسرے ہمیں منع کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں لوگ، کیا کریں گے وہ؟ تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ جنازے کے ساتھ چلیں گے، ساتھ باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں، فوٹوگرافی ہوتی ہوئی چل رہی ہے، ارے ذکر اذکار کرتے ہوئے جاؤ۔ یہ دھیان کرو ایک دن اسی طرح ہمیں بھی کندھوں پر آنا، اور آنا نہیں آنا یہ بھی کچھ پتا نہیں۔ کسی کو پتا ہے مجھے بھی کندھا مل جائے گا؟ ضروری نہیں ہے۔ کتنے سمندر میں غرق ہو گئے، بحری جہاز سے سفر کر رہے تھے، ڈوب گیا، سب میں مر گئے، کچھ ملا کندھا؟ ہوائی جہاز میں جا رہے تھے، ہوائی جہاز میں آگ لگی، سب جل کر خاک ہو گئے، ملا؟ کچھ پتا نہیں بھائی۔
تو ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ ہر اس کام سے بچو جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، منع کرتی. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ اس کا استحضار کریں کہ موت آنی ہے، اس کی تیاری میں لگ جائیں. موت آنی ہے، اس کی تیاری کریں. اور جب کسی کے یہاں موت ہو جائے تو اس میں کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ بلا وجہ تاخیر نہ کریں. کوئی بھی ہو، سگا بھی ہو، کہہ دو کہ بھائی جلدی کرو، جلدی. بس کفن دفن میں جتنی دیر لگ رہی ہے اصل سنت یہی ہے. اور کفن دفن میں ہم لوگ اولاً تو پوچھتے نہیں، نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ غسل مردے کو دیا جائے. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے. لیکن ہم لوگ نہیں کرتے. ڈر لگتا ہے بازوں کا، جی ہمیں ڈر لگتا ہے دیکھ کر. اے بھائی سب کو گزرنا ہے اس سے. اس کی فضیلت کتنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کتنی فضیلت ہے کہ جو آدمی غسل دے میت کو، تو جو آدمی غسل دے رہا ہے، جو غسل دینے والا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل دینے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم کر لینا چاہیے. ہمیں غسل دینے کا طریقہ ہی پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں غسل دینے کا طریقہ کا علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، سیکھا ہی نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ سنیے. سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میت کو غسل دے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے اور اس کو اٹھائے، نماز جنازہ پڑھے، کوئی عیب وغیرہ دیکھے تو اس کو ظاہر نہ کرے، وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی پیدائش کے دن خطاؤں سے پاک اور صاف تھا. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم نے حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ رحمہ سے سنا ہے کہ والد صاحب اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کے دور میں کہ شہر میں مختلف جگہ پر غسل دینے کے لیے جایا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ آج فلاں کا انتقال ہوا تو پہنچ گئے وہاں غسل دے رہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ. اور اب تو غسل کے لیے وہ چند مخصوص افراد ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، کرائے پر بلایا جاتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنے نہلانے کی اجرت لے تو جائز ہے، لیکن خود کیوں نہ سیکھا؟ بھی خود غسل دو. وارثین غسل نہیں دیں گے، اس کے مال کو خوب دبا کے رکھیں گے. ڈر لگ رہا جی، ڈر لگے، غسل دیتے ہوئے ڈر لگے، اور باپ کی جائیداد رکھتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. وہ جو پیسے تجوری میں چھوڑ کر گیا، وہ جو بینک بیلنس چھوڑ کر گیا، اسے لیتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا، غسل دیتے ہوئے ڈر لگ رہا ابا کو. ارے کم سے کم وہاں کھڑے ہو جاؤ، دیکھ لو کیسے نہلایا جاتا ہے، طریقہ کار کیا ہے. انتقال ہوا، فوراً جلدی سے تجوری کی چابی کدھر ہے، ابا کی پاس بک کدھر ہے، زمین کے کاغذات کدھر ہیں، ان کو سمیٹنے میں لگ جاتا ہے. یہ میں ویسے ہی نہیں، یہ حقیقت ہے.
آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میرے علم میں ہے ایک شخص کا جنازہ 1 ہفتے تک رکھا اس کو، چونکہ وہ امیر ترین آدمی تھا، جائیداد بہت تھی، فیکٹریاں تھی، کمپنی تھی، بینک بیلنس بہت تھا. کہاں؟ یعنی ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس کی موت ہو چکی ہے، پھر بھی وہیں رکھا، ہاسپٹل میں رکھا. اس سے پہلے ساری جائیداد سب کچھ مرے ہوئے کے انگوٹھے لگوا لیے. یہ حالات ہو گئے. یہ نہیں سوچ رہا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے تجھے بھی یہاں سے، اس راہ سے تجھے بھی گزرنا ہے. سارا کچا چٹھا نظر آ جائے گا کہ کیا فرضی کاغذات بنواتے پھر رہا ہے، فرضی انگوٹھے لگواتے پھر رہا ہے. اور آج کل تو مشینیں ایسی آ گئی، پتہ چل جائے گا کہ یہ مردے کا، مرے ہوئے کا انگوٹھا لگا ہوا ہے، زندے کا انگوٹھا لگا ہوا. ایسی مشینیں آگے بتا دیں گی. تو بہرحال بتانا صرف یہ ہے کہ اس چیز میں لگ گیا آدمی، کاہے میں لگ گیا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ غسل جلدی ہو، نماز جنازہ جلدی ہو، میں غسل دوں، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو جائے گا غسل، بلا لیو، مسجد کے مؤذن آ جائیں گے غسل دینے کے لیے. ارے محلے میں ملا جی ہیں، وہ آ جائیں گے غسل دینے کے لیے. تجھے کیا ہو گیا بھائی؟ تو کیوں نہیں غسل دے رہا؟ اجی غسل دینا نہیں آتا، زندگی میں غسل نہیں کرتا. اگر آدمی زندگی میں غسل کرتا ہے، نہیں کرتا، کیسے کرتا؟ جیسے زندگی میں کرتا ہے ایسے مرنے کے بعد ہے. اس میں کوئی پہاڑ توڑنے پڑ رہے ہیں غسل میں. جس طرح آدمی زندگی میں غسل کرتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد میت کو غسل دیا جاتا ہے. 1-2 جگہ فرق ہے تھوڑا سا، باقی وہ چیزیں تو وہی ہے. لیکن نہیں، راہ فرار اختیار کرتا ہے. ڈر لگ رہا مجھے تو ڈر لگ رہا. تو اس لیے دوستو، غسل کا طریقہ ہر ایک کو سیکھ کر کے بھی رکھنا چاہیے، کب کہاں ضرورت پیش آ جائے. اور یہ فضیلت میں نے ابن ماجہ کے حوالے سے بیان کی ہے. اس فضیلت کا تو میں بھی ہوں اور آپ بھی، ہر ایک کو چاہیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس لیے ہم مختصراً آپ کو غسل کا طریقہ بتا دیتے ہیں، پھر بات ختم کرتے ہیں. دیکھو، جب انتقال ہو جاتا ہے میت کا، تو انتقال ہونے کے بعد حالات میں تغیر ہوتا ہے. تو جیسا کہ روایت میں آپ نے سنا، اگر وہ کوئی چیز دیکھے باہر آ کے اس کو بیان نہ کرے، اس کی پردہ پوشی کرے، اس کی پردہ پوشی کرے کہ صاحب جسم ایسا ہو گیا تھا اور جسم کے اندر ہمیں کیڑے نظر آئے. اب نہیں، یہ سب نہ بیان کرے، بری بات ہے. تو غسل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تختہ رکھیں گے، جو تختہ ہوتا ہے جس پر میت کو لٹایا جائے گا، اس تختے کو ذرا پاک صاف کر لیجئے اور پھر اس کو دھنی دے دیجئے 3 5 7 طاق مرتبہ. اور پھر اس کے بعد میت کو جو ہے اس پر قبلہ رخ لٹا دیں گے، پیر ادھر سر ادھر. ٹھیک ہے، لٹا دیا گیا. لٹانے کے بعد اب آپ اس کے جو کپڑے فاضل ہیں، اگر وہ اتر سکتے ہو تو اتار دیا جائے. بعض لوگ قینچی سے ہی کاٹ دیتے ہیں سارے، نہیں، اگر اتر سکتے ہو صحیح سالم اتار دیا جائے، اور اگر اتارنے میں دقت ہو تو پھر اس کو کاٹ دیا جائے. اور کاٹنے کے بعد پھر جو ہے اس کا خاص اہتمام رکھیں کہ سطر نہ دکھائے میت کا. آپ نے جو ہے کرتا بھی اتار دیا، بنیان بھی اتار دیا، پاجامہ تو ایک لنگی، موٹی لنگی ہونی چاہیے، پتلی نہیں، کیونکہ جب پانی اس پر ڈالیں گے تو جو اعضائے مستورہ ہے، چھپے ہوئے اعضاء، وہ نظر نہ آئے. ذرا موٹا ڈالنا چاہیے. بلکہ جو بعض علماء کی کتابوں میں نے پڑھا اور ان کی وصیتوں میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ جب ہمارا انتقال ہو تو کپڑے کو جسم پر نہ ڈالا جائے، تھوڑا اوپر رکھے، کوئی ایسی چیز رکھ کر، تختہ وغیرہ کچھ ایسا رکھ کر، یعنی سطر کے حصے پر، تاکہ وہ حصہ نظر نہ آئے. چونکہ آدمی جب پانی ڈالتا ہے تو پانی ڈالنے کی صورت میں جسم سے کپڑا چپکتا ہے تو وہ آدھا نظر آتا ہے. اتنی احتیاط ہمارے اکابر نے کی ہے. بہرحال
کپڑے اتار دیے، موٹا تولیہ آپ نے یا موٹا لنگی یا کوئی چادر جو بھی بہرحال اس کے سطر پر ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام اس کو وضو کرائیں گے، لیکن وضو سے پہلے استنجا کرا لیا جائے، ہو سکتا ہے کچھ نجاست وغیرہ ہو، تو آپ کیا کریں، بائیں ہاتھ پر دستانہ پہن ہے نا، اور دستانہ پہننے کے بعد آپ میت کو، ایک آدمی سامنے رہے، ذرا سا ہلکا تھا پیروں کو تھوڑا سا اٹھا لیا جائے تاکہ اس مقام تک ہاتھ پہنچنے میں دقت نہ ہو، تو دیکھ لے، پہلے چیک کر لے، اگر کچھ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈھلوں سے جو ہے ڈھلے لے لیے جائیں گے، 3 5 اصل چیز ہے، اگر نجاست ہو تو 3 ڈھلے ہو، 5 ہو، 7 ہو، جب تک وہ پاکی حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کو ڈھلے سے صاف کرے، اور صاف کرنے کے بعد اگر نجاست نہیں ہے دیکھ لیا تو پھر اپنا کیا کرے گا، پانی سے جو ہے اچھی طرح اس کو دھو دیا جائے، اور دھونے کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد آپ نے جو دستانے پہن رکھے تھے اس کو اتار دیا جائے گا اور اس کو دھو لیا جائے، اچھی طرح پاک کر لیا جائے۔ اب آپ جو ہے استنجا کرا لیا تو اب آپ وضو کرائیں گے، جیسا آدمی زندگی میں وضو کرتا ہے۔ بھائی زندگی میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، تو چونکہ آدمی ہاتھ دھوتا ہے اپنا چہرہ دھونے کے لیے، تو وہاں تو کوئی اور دھلا رہا ہے، تو اس لیے کیا کرے گا، پہلے کلی، زندگی میں پانی ڈال کر کلی کرتے ہیں، ناک میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے، منہ میں بھی پانی ڈالا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے تو پانی نہیں ڈالنا، روئی لے لینا، روئی بھگو کر اچھی طرح ہونٹ اور دانتوں کو صاف کر دیا جائے، بتی سی بنا کر ناک میں ڈال کر اس کو جو ہے گھما دیا جائے، اس کو بھی صاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے صاف کر دیا پھر اس کے بعد روئی جو ہے ناک دونوں میں ہلکا سا داخل کر دیں، اور یہاں بھی منہ پر بھی رکھ دیا جائے دانتوں کو، تاکہ پانی جب آپ ڈالیں گے اس کا منہ دھوئیں گے تو پانی اندر نہ جائے۔ چہرہ دھلا دیجیے اچھی طرح، پھر ہاتھ کو جیسے وضو کرتے ہیں زندگی میں ہاتھ دھلا دیے جائیں گے، دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ مسح کر دیا جائے گا، پھر پیر دھلا دیے جائیں گے، جیسے آدمی وضو کرتا ہے یہ وضو ہو گیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد جو ذرا سا داڑھی کو اور سر کو صابن سے اچھی طرح مل کر کے صاف ستھرا کر دیا جائے، دھو دیا جائے اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد آدمی جو ہے بائیں کروٹ پہ لٹائیں گے، دائیں طرف سے 3 دفعہ پانی ڈالو نیچے تک پہنچ جائے، پھر اسی طرح دائیں کروٹ پر لٹاؤ اور پھر بائیں طرف سے پانی ڈالو پورا کہ یہاں تک کہ نیچے تک پانی پہنچ جائے اچھی طرح۔ پھر اس میں یہ کہ صفائی کے لیے اپنا صابن وغیرہ جو بھی ہو اس طرح کی چیز وہ لگا کر تاکہ بدن اچھی طرح صاف ہو جائے، اور پانی جو ہے بیری کے پتوں کو ڈال کر کے لیا جائے، تو وہ مستحبات میں ہے، تو بیری کے پتے ڈال کر پانی کو پکایا جائے، اس پانی سے غسل دیا جائے۔ تو آپ نے بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں طرف سے ڈالا، صابن لگا دو اچھی طرح، اور جو اعضائے مستورہ ہے نیچے جب وہاں آگا ہاتھ پھیرے تو دستانہ پہن کر کے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر کے وہاں اس جگہ کو صاف ستھرا کریں۔ یہ دونوں طرف سے پانی آپ نے ڈال لیا تو پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا مردے کو اٹھا کر سہارا دے کر اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف دبائیں، ہلکے ہلکے اس کے پیٹ کو دبائیں، لٹا دیں، پھر وہ دستانہ پہن کر دیکھیں کہ کچھ نجاست تو نہیں نکلی، ناپاکی، اگر ناپاکی نکلی ہو تو غسل دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو دھو دیا جائے گا، دوبارہ غسل نہیں کیا جائے گا، دھو دیا جائے گا، دھو دیا گیا، اب ظاہر بات ہے غسل ہو گیا، یہ کوئی مشکل ترین طریقہ تھوڑی ہے، یہ غسل کا طریقہ ہو گیا۔ پھر آپ کیا کریں، جو اعضائے مساجد یعنی جو اعضاء سجدے میں رکھے جاتے ہیں ان پر خطبی کافور خطبی وہ لگا دی جائے، جیسے ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، چہرے، یہ پیشانی ہے، ناک ہے، ایسی پیر کے، ان پر جو ہے اچھی طریقے سے لگا دیا جائے، تولیے سے پہلے صاف کر لیں، صاف کرنے کے بعد پھر یہ سب چیزیں کر دی جائیں، اور کرنے کے بعد تولیے سے صاف آپ نے کر دیا۔ اچھا، اس دوران ایک چیز کا خیال رکھیں، جب آپ نے پانی ڈالا پورے جسم پر تو وہ جو آپ نے لنگی ڈالی تھی اس کو ہٹا دیں،
دوسری لنگی کو بدل لیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھیگ گئی تو بھیگنے کے بعد وہ آدھا نظر نہیں آنا چاہیے، دوسری لنگی ڈال لیں، پھر پانی بہا دیں۔ اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہوا غسل کا طریقہ، بہت آسان سمپل سا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں، ان سے متعلق اگر ڈوب گیا تو اس کو غسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، پھول گیا پھٹ گیا اس کو غسل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا، دب گیا کچل گیا آدھا الگ ہو گئے، بہت سارے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔ فی الحال تو اتنا آپ طریقہ یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے بڑی چادر، جو پوری چادر ہوتی ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو بچھائیں گے آپ پہلے، اس کو بچھا لیا، اس کے بعد لنگی اس کے اوپر بچھا لیں، پھر اس کے اوپر کرتا رکھ لیں گے، 3 کپڑے ہیں، یہاں سر سے لے کر پورے پیر جس میں آ جائے، پورا آدمی آ جائے وہ چادر بچھا لیں، پھر اس کے اوپر لنگی بچھا دی جائے گی، تہبند جسے بولتے ہیں، پھر اس کے بعد کرتا جو بناتے ہیں نا، کرتا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کے 2 پلے ہوں گے، تو اس کو ایک پلے کو ادھر رکھ دیا جائے سرہانے کی طرف، اور یہ حصہ جو ہے نا یہ گلے کا حصہ اسے کاٹ دیا جائے گا، تو میت کو پھر وہاں رکھیں، اور رکھنے کے بعد آپ نے کرتے کا جو اوپر کا حصہ سرانے کی طرف رکھا تھا، میت کو رکھ کر اور پھر جو ہے وہ آگے کا حصہ یعنی کرتے کا اگلا پلہ گویا کہ وہ اس کو اوپر ایسے ڈال دیا جائے گا، گردن اس میں سے نکال کر اس کو بچھا دیا جائے گا، اور اس کرتے میں یہ سائٹوں سے یہ ہاتھ باہر رکھیں گے، اسی میں ہاتھ کو نہیں لپیٹیں گے، کرتے سے باہر رکھیں گے، اور باہر رکھنے کے بعد وہ جو لنگی باندھی ہے، لنگی تو اصل یہ کہ یہاں سے بنتی ہے نا ناف سے، لیکن کر لیتے یہاں تک، چلو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اتنا کرنے کے بعد یہ دے دی لپیٹ دیا، پھر اس کے بعد لنگی دایاں پھر بایاں، پھر اسی طرح سے چادر کو کیا کریں گے، وہ جو تیسرا رہ گیا اسی طرح چادر کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، چادر بھی آپ نے لپیٹ دی، اس کے بعد اس پر جو ہے خوشبو ڈالتے ہیں، عطر وغیرہ، ادھر آدھے مساجد پر لگایا جائے، پیشانی پر، ہاتھوں پر، گھٹنے پر، کفن پر نہیں، کفن پر ملنا مسنون نہیں ہے، یہ بات لوگوں کو غلط فہمی ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو کفن پر خوشبو لگانا، کفن کو تو شروع میں دھنی دی جائے گی، اس کو 3 مرتبہ اس کو کیا کریں گے، کفن دینے سے پہلے اس کو کیا کریں، دھنی دے دی جائے گی۔ میت کو کفن دینے کے بعد اس پر عطر چھڑکتے ہیں، پوری کی پوری بوتل چھڑک دیتے ہیں، وہ نہیں، سمجھ میں بات آئے؟ کفن پر نہیں لگانا، آدھائے مساجد پر، ہاتھوں پر، پیشانی پر مل دیں، گھٹنوں پر مل دیا جائے گا، اس کو پیروں پنجوں کے اوپر جو رکھے جاتے ہیں انگوٹھے اور پیر، وہ ان پر مل دیا جائے گا، کفن پر نہیں۔ یہ کفن ہو گیا سادہ طریقہ میں، 3 بند اس میں ہوں گے، ایک بیچ میں ہوگا، 2 سائڈوں سے ہوگا، ان کو باندھ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جائے تاکہ وہ اڑے نہیں جب میت کو لے کر جائے۔ یہ طریقہ ہے۔ عام طور سے وہ جو چادر اوپر والی ہوتی ہے، اگر وہ میت کے مال سے خریدی گئی ہے، اولاً تو کچھ جگہ رواج میں نے دیکھا کہ وہ جو اوپر والی چادر ہے وہ بھی قبر میں ڈال دیتے ہیں، نہیں، اس کو قبر میں نہیں ڈالا جائے گا، کسی غریب کو دے دو، اگر وہ قابل استعمال ہو تو کسی غریب کو دے دو، اس کو قبر میں مت ڈالو، یہ اسراف ہوگا، یہ اسراف ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو وہ کسی کو دے دو، خود بھی استعمال کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں مکروہ سمجھتے ہیں کہ میت کا کپڑا ہے، میت کے مال سے کراہت نہیں ہوتی، اس کے کپڑوں سے بڑی کراہت ہو رہی ہے، مال سے کسی کو کراہت نہیں ہوتی، کپڑوں سے بڑی کراہت ہو رہی ہے اس کی۔ اگر وہ میت کے مال سے خریدا گیا ہے تو تمام ورثہ کی اجازت سے صدقہ کریں گے، اسے کسی کو دیں گے بھی، تو خود بھی رکھ رہا ہے تو سب کی اجازت سے کہ بھائی دیکھو یہ میں رکھ رہا ہوں، سب وارثین بالغ ہیں، سب کہتے ہیں اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے۔ تو ایک آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سے متعلقہ کچھ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ تبارک و تعالی جو باتیں اس وقت عرض کی گئی ہیں
ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر